نوجوان میرے سے آ کے بولتے اسد صاحب ڈر لگتا ہے، اب ڈر لگتا ہے ہم کو کہ کہیں ہم کو نہیں کہیں مار دیا نہ جائے۔ نوجوان آ کر بولتے اسد بھائی کہیں ہماری داڑھی کو کاٹ تو نہیں دیں گے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ تو نوجوانوں ڈرنا نہیں ہے تم کو۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ کعبے کے صحن میں ظلم ہوا تو اللہ نے کیسی کامیابیاں دی کہ کعبے سے پورے بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تم کو اقتدار سے اللہ نے نواز دیا، ہم کو تم کو عزت سے اللہ نے نواز دیا۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کی داڑھی کاٹ دی گئی پکڑ کر، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ داڑھی کاٹنے والوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارے باپ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری سوچ سے کہہ رہا ہوں، تم داڑھی نہیں میری گردن بھی کاٹ دو مگر ہم مسلمان رہیں گے اور صبح قیامت تک اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہندوستان کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا۔ ظلم کرنے والوں، داڑھی کاٹنے سے ہم داڑھی چھوڑنا ختم نہیں کریں گے، اور لمبی داڑھی چھوڑیں گے، اور اتنی لمبی داڑھی چھوڑیں گے کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری سچائی سے تم کو بھی دامن اسلام میں لائیں گے انشاءاللہ، تم کو بھی لائیں گے اور تم سے بھی داڑھی چھوڑائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہم کو گائے کے نام پر مار رہے ہیں، تم ہم کو نہیں مار رہے ہو، تم ہندوستان کو کمزور کر رہے ہو، تم ہندوستان کے آئین کو برباد کر رہے ہو، تم ہندوستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہو۔ تم رکبر خان کو نہیں مارے، تم نے ہندوستان کے دل میں تیر مارا ہے۔ تم نے اخلاق کا قتل نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی محبت کی فضاؤں میں زہر گھولا۔ مارنے والوں یاد رکھو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو تمہارے سروں پر بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں نوجوانوں، ڈرو مت، یہ بادل ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بادل چھٹیں گے نوجوانوں، یاد رکھو۔ تم ہمت سے کام لو، تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، تم ڈرو مت، تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرو، تم ان ظالموں سے ڈرنا نہیں، تم ان سے ڈر کر اپنی دینی شناخت کو ختم نہیں کرنا۔ تم فخر کے ساتھ کہنا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، میں داڑھی چھوڑوں گا، مسجد کو جاؤں گا، میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کروں گا۔ ڈرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ہرگز نہیں ڈریں گے۔ یہ کیوں ویڈیو بناتے؟ ویڈیو اس لیے بناتے کہ ڈرایا جائے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ نہیں، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کربلا کے منظر کو؟ کیا تم بھول گئے نواسے رسول کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے علی اکبر علی اصغر کی عظیم قربانی کو؟ کیا تم بھول گئے وہ دریا دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہو گیا؟ آج اگر ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ہمت رکھو، حوصلہ باقی رکھو۔ کیا تم بھول گئے وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا اجڑا ہوا خیمہ؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ تم سے پکار کر کہہ رہی نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کو بھی بڑا یقین تھا، مگر اللہ نے یزید کا خاتمہ ایسا کیا کہ کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود سمجھا میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ختم کروایا۔ اور یہی ہوگا، یہ جو وقت کا نمرود ہے نا، یہ جو وقت کا فرعون ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، دیکھنا تم۔ ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ ظلم جب بڑھے گا اللہ کی قدرت جوش میں آئے گی۔ تم دیکھنا، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی
سب سے آگے رہیں گے, ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے. آپ بتائیے میرے بھائی, رکبر خان کو مارا گیا. رکبر خان کو کیوں مارا گیا؟ اور پھر مارنے کے بعد بی جے پی کا مقامی ایم ایل اے بولتا ہے انہیں اسمگلر تھا. بی جے پی کا مقامی ایم ایل اے الور کا کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. یعنی موت کو, مارنے کو, قتل کو جائز قرار دیتے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم کیا بولتے ہیں؟ بھائیوں بہنوں, سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہم کو گائے کے نام پر مارا جاتا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم, جب سے آپ ملک کے وزیر اعظم بنے, ہندوستان کے مسلمانوں کو گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے. جب سے آپ وزیر اعظم بنے, ہم پہ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم گائے کی اسمگلنگ کرتے ہیں. وہ رکبر خان گائے خرید کر لے جا رہا تھا, کاٹ کے اس کا گوشت بیچنے کے لیے نہیں. رکبر خان کی بیوہ ہماری بہن نے کہا کہ ہمارے پاس جو زندگی بھر کی کمائی تھی 60,000, وہ رکبر خان لے کر گیا. گھر میں 6-7 بچے. تو رکبر خان نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں جا کر گائے خریدوں گا, اس کا لا کر اس کا دودھ بیچوں گا تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے. رکبر خان نے کہا کہ میں بھینس نہیں خرید سکتا, اس لیے کہ بھینس مہنگی ہوتی ہے. وہ غریب رات کے اندھیرے میں ان ظالموں سے بچنے کے لیے گائے کو خرید کر لا رہا تھا, تو رات کے اندھیرے میں اس کو مارا گیا. اندازہ لگائیے کہ پولیس کی گاڑی میں بٹھاتے ہیں, آدھے کلومیٹر کا فاصلہ پولیس 4 گھنٹے میں طے کرتی. پولیس کی گاڑی میں رکبر خان کو مارا گیا. اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ رکبر خان کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی 3 جگہ سے, پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ ایک ٹویٹ نہیں کرتے, آپ ایک مذمت نہیں کرتے. مہاراشٹرا میں ایک گاڑی گر گئی رائے گڑھ میں, افسوسناک واقعہ. اس میں پورے گاڑی میں جو لوگ تھے ہلاک ہو گئے. وزیر اعظم نے فوراً ٹویٹ کیا, مگر رکبر خان کی موت کیونکہ گائے کے نام پر ہوئی, ہندوستان کے وزیر اعظم خاموش ہو جاتی. ہم بی جے پی اور وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کی جان کی قیمت ہے یا گائے کی قیمت ہے؟ بتا دو ہم کو آپ, کس کی جان کی قیمت ہے؟ کیا گائے کے نام پر ہندوستانیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ اگر مارا جا سکتا ہے تو پھر دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں رائٹ ٹو لائف انسانوں کے لیے ہے پہلے, چاہے وہ انسان ہندوستانی ہو یا نہ ہو. رائٹ ٹو لائف ہر اس شخص کے لیے جو ہندوستان میں قیام پذیر ہے. میرے بھائی, ہماری جان کی قیمت نہیں رہی, گائے کی قیمت ہو چکی ہے. جائے کی قیمت ہے اور ہمارے جان کی قیمت نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہو. نہیں, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. رکبر خان کی موت, علیم الدین انصاری کی موت, پیلو خان کی موت, جنید کی موت, اخلاق کی موت, کتنے واقعات میں سامنے رکھوں آپ کے, مگر گائے کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا. میرے بھائی, ہم گائے کو کاٹتے نہیں ہیں, وہ بیچارہ دودھ بیچنا چاہ رہا تھا. وہ میوات کے میوں لوگ ہیں جنہوں نے مغلوں سے مقابلہ کیا تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم, رکبر خان کا گھر آپ کے گھر سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. وزیر اعظم, 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہم کو مارا جا رہا, اور آپ وزیر اعظم ہیں.
ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، بتائیے آپ کے پاس کیا پروگرام؟ سپریم کورٹ نے جب کہا کہ قانون بناؤ، اب قانون بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہ کون سا قانون بنے گا، کیا بنے گا، نہیں معلوم۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سبق حاصل کرو دلتوں سے، سبق حاصل کرو مراٹھاؤں سے، سبق حاصل کرو پٹیلوں سے، سبق حاصل کرو راجستھان کے گجروں سے، سبق حاصل کرو ہریانہ کے جاٹوں سے، کہ متحد ہو کر جب ایک طاقت بن کر سامنے آئے تو حکومت ان کے مطالبات کو ماننا پڑا۔ دلت متحد ہو گیا اور مودی سے کہا کہ اگر قانون نہیں آئے گا SC/ST ایکٹ کا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت مجبور ہو گئی۔ مہاراشٹر میں مراٹھے روڈوں پر ہیں، چیف منسٹر مجبور ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف راتوں میں گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے اور رو رہے ہیں۔ یاد رکھو، یقیناً دعا کرنا ہے، زندگی بھر دعا کرنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار، مگر صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھے، تم نہیں پڑھے کہ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارساز میں آنا پڑا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ کعبے کا صحن ہے اور صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ کیسا مارا گیا؟